بندوں کے حق ضائع نہ ہم سے ہو کرم مولا، عطا کر ایسا جذبہ کام آئے سب کے ہم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احساس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے ماتحتوں کا احساس۔ اے عاشقان رسول، اس دنیا کا نظام ہے کہ کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم، کوئی آقا ہے تو کوئی غلام، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا، کوئی غنی ہے تو کوئی فقیر، کوئی افسر ہے تو کوئی ملازم۔ مقام و مرتبے کا یہ فرق اس لیے ہرگز نہیں کہ ذی مرتبہ کم حیثیت شخص کو حقیر سمجھے، یعنی جو مرتبے والا ہے وہ اپنے سے جو کم ہے اس کو یہ حقیر سمجھے، کم تر سمجھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں۔ اسلام کو یہ حسن ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ماتحتوں اور محکوموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہی یہ تصور دیتا ہے کہ کسی کا ماتحت یا نگران ہونا ایک وقتی تعلق ہے، ورنہ بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ وہ لوگ جنہیں گردش زمانہ ملازمت کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے، اسلام انہیں اپنا بھائی سمجھ کر ان سے برابری کے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ ماتحتوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کی مثالوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدمت گاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملازموں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر طرح سے ان کا احساس کرنا چاہیے۔ آئیے ملازمین کے حقوق کے تعلق سے سنتے ہیں۔ ملازموں کو ان کی سیلری وقت پر ادا کیا جانا ان کا پہلا اور بنیادی حق ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد سیلری دینے میں ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں سے اس میں کمی اور کٹوتی بددیانتی ہے، ظلم اور معاشرے کے امن کو تباہ کرنے والا کام ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، 3 شخص وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں خصم ہوں، جن کا قیامت کے دن ان سے مطالبہ کروں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، اس سے کام پورا لے اور اسے اجرت نہ دے۔ ملازمین کا ایک حق یہ ہے کہ ان سے ان کی طاقت و صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے۔ کسی بھی ادارے یا تنظیم کے سربراہ یا کمپنی مالک کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ملازم سے اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ کام نہ لیا جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ لیا جانے والا کام ملازم پر ظلم کرنے کے زمرے میں آ جائے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انہیں یعنی غلاموں، ملازموں اور مزدوروں کو اتنے زیادہ کام کا مکلف نہ کرو کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اگر ایسا کرو تو ان کی مدد بھی کرو۔ ملازمین کا ایک حق یہ ہے کہ ان سے نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو حتی الامکان ان سے درگزر کیا جائے اور موقع محل کے مناسبت سے درست طریقے سے تنبیہ کی جائے اور غلطی کی اصلاح کر دی جائے۔ یاد رہے کہ جس طرح ہم اپنے ماتحت پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ کریم ہم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، جان لو اے ابو مسعود، جان لو اے ابو مسعود۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے کوڑا رکھ دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کی قسم، جس قدر تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو، اللہ کریم تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملازمین کا ایک حق یہ ہے کہ ان سے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ صاحب منصب یا جس سے کام ہو، اس سے تو اچھے انداز میں پیش آیا ہی جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے تنخواہ دار ملازم کے ساتھ بھی ہمیشہ حسن سلوک کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اچھے طریقے سے خیر خیریت دریافت کی جائے اور مشکلات میں حسب استطاعت مدد کی جائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خوش بختی اور بدخلقی سے پیش آنا بدبختی ہے۔ ملازمین کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، نہ کہ بد دعا، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کے لیے، اپنی اولاد اور خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے حق میں بد دعا کریں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو اور نہ اپنے مال پر بد دعا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت دعا کی کوئی گھڑی لکھ دی ہو اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ ملازم یا خادم کی ضروریات کا خیال رکھنا اور تنخواہ کے علاوہ بھی ان کی مالی مدد کرنا نہایت پسندیدہ فعل ہے، جس کا اللہ کریم کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ ملازم اور خادم پر مال خرچ کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس سے ماہانہ بنیادوں پر غذائی اجناس دلائی جا سکتی ہیں۔ سردیوں میں کمبل، لحاف اور خوشی کے موقع پر، عید وغیرہ کے مواقع پر ملازم کے اہل خانہ کے کپڑے بنوا کر دے سکتے ہیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم اور شادی بیاہ کے اخراجات کے مد میں رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ اضافی معاونت ہے جو ان کی اجرت اور دیگر ماہانہ سہولتوں کے علاوہ ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ماتحت افراد کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب پر مشتمل چند احادیث مبارکہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک ساعت ایسی آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دعائے مصطفیٰ ہے، اے اللہ، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران ہے، بس وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی اس سے نرمی فرما۔ اللہ کریم جس کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے، بس اگر وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے تو اللہ کریم بھی اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کریم بھی اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اے عاشقان رسول، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی اپنے ماتحت افراد سے بہت اچھے انداز سے رہا کرتے تھے۔ آئیے ماتحت افراد کے احساس رکھنے کے تعلق سے واقعات سنتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے مدینہ منورہ کے اطراف میں باغوں اور کھیتوں میں جاتے اور وہاں کام کرنے والے کسی غلام کو وزن وغیرہ اٹھانے میں مشقت ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی معاونت فرماتے، اس کی مدد فرماتے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غلام جب آپ کی نافرمانی کرتا تو آپ اس سے فرماتے، تو اپنی مالک سے کتنی مشابہت رکھتا ہے، تیرا مالک حقیقی مالک عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک دن غلام نے آپ کو بہت غصہ دلایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ماروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جا تو آزاد ہے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے برد باری کس سے سیکھی؟ فرمایا، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان کی برد باری کس درجے کی تھی؟ فرمایا، ایک دن میں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خادمہ آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سیخ تھی جس پر بھنا ہوا کباب تھا۔ وہ سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر آپ کے بچے پر گر گئی، جس کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا۔ خادمہ پر دہشت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا خوف اس وقت دور ہوگا جب یہ آزاد ہوگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ سے فرمایا، تم آزاد ہو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح اپنے ماتحتوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہم باحیثیت نگران یا افسر ماتحتوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کتنے ہی بڑے ذمہ دار اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، مگر اپنے آپ کو اپنے ملازم کے مقام پر کھڑا کر کے تصور کیجئے، پھر جو بات آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے ملازموں کے لیے بھی پسند کریں۔ مثلا ہر ملازم یہ پسند کرتا ہے کہ میرا باس میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو وہ میری عیادت کرے، مجھے اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ میری مدد کرے، میرا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ میری بھرپور دل جوئی کرے، کاموں کے سلسلے میں میری عملی طور پر رہنمائی کرے، نہ کہ ذرا سی غلطی پر جھاڑنا اور طنز و تنقید کے تیر برسانا شروع کر دے وغیرہ۔ خود کو ملازم کرنے کی صورت میں آپ کو نہایت آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ملازم آپ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ملازمین کے احساس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو فیصلہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے ملازمین کے لیے بھی پسند کریں۔ جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو قیامت کے دن اللہ کریم کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے کون ہیں؟ حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو اسے قبول کر لیں اور جب ان سے حق مانگا جائے تو دے دیں، اور لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح اپنی ذات کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی حق بات سنائے تو اسے قبول کر کے اس کا احسان مانیں اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق بخوشی ادا کریں، اور جب انہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو ایسا فیصلہ کریں جیسا فیصلہ خود اپنے لیے یا اپنے عزیز کے لیے پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں کتنا پیارا نظام عطا فرما دیا۔ اگر ہر مسلمان اس نصیحت کا عامل بن جائے تو کئی خرابیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ماتحتوں پر، اپنے ملازمین پر ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے بندوں کے حق ضائع نہ ہم سے ہو، کرم مولا عطا کر ایسا جذبہ